السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما بے شک، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار۔ میتہ کو دیکھیں تو موت کا لفظ بنا سکتے ہیں آپ اردو کا، میم واو تے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے، بلکہ سورہ انعام میں بھی پڑھ چکے، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل سے۔ ودما اور خون، دم خون کو کہتے ہیں۔ ولحما اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو نام لیا گیا ہو جس پر اللہ کے علاوہ۔ اہل جو ہے پکارا جانا، یہ جو ہلال ہے اس کی جمع ہے چاند جسے کہتے ہیں۔ عربوں میں یہ تھا کہ چاند، پہلی کا چاند دیکھا لوگ پکارتے کہ وہ چاند نکلا ہے، تو یہ اس کا معنی آہستہ آہستہ پکارنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا معنی پکارنا بھی ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر، پھر جو مجبور کر دیا جائے۔ ترا کو دیکھیں، نضطر کو دیکھیں تو اضطرار جو ہے یہ لفظ بن سکتا ہے۔ اضطراری حالت پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مجبوری کی حالت۔ غیرہ نہ ہو، باغی، باغی کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے باغین شاہ، باغیون۔ تو باغی ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اردو میں جو بغاوت کرے وہ باغی ہوتا ہے، جو حد سے بڑھ جائے۔ اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ اصل میں جب محبت کی جاتی ہے تو وہ بھی حد سے بڑھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ جو باغی کا معنی کیا ہے؟ سرکش ہونا، حد سے بڑھنا، یعنی چاہنوں۔ اس کا معنی چاہنوں کے معنوں میں تھا۔ ولا اور نہ، آدن، آدن کا روٹ ورڈ عین دال واو ہے۔ عدو کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ اس کا معنی حد سے تجاوز کرنے والا۔ دشمن بھی حد سے عام طور پہ تجاوز کرتا ہے۔ فإن اللہ، پس اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور ہے یعنی بہت بخشنے والا ہے، بہت رحیم ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ بے شک اس نے تم پر مردار خون، یعنی بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، حرام کر دی۔ اور پھر اگر جو مجبور کر دیا جائے وہ سرکش نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لما تصفو، لما جو، تصفو اس کا دیکھیں صفت بن سکتا ہے اردو کا، سواد سے صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف، کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنے کو بھی وصف کہتے ہیں، تو بیان کرنا اس کا معنی۔ السنتکم، زبانیں، السنتکم دیکھیں لسانیات بن سکتا ہے، لسان، لام سین الف نون۔ السنتکم الکذبہ، تمہاری زبانیں جھوٹ۔ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا، تاکہ تم بند ہو، افطرا، پردازی کرو، بند ہو، یہ کل پرسوں بھی پڑھا تھا۔
اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، اللہ الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پاتے، وہ فلاح پانے والے نہیں، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، متاع پونجی کو کہتے ہیں، مال و دولت روپے پیسہ متاع، مال و متاع، تو یہاں پر متاع کا معنی فائدہ، اصل میں مال بھی فائدہ ہی دیتا ہے، اس لیے اسے متاع کہا جاتا ہے۔ قلیل بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کا یہ جو تذکرہ فرمایا ہے، اصل میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا، یہ ناشکری ہے۔ اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو ملائیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ حلال کر دے وہ بندہ حلال سمجھے، جس کو حرام کر دے وہ حرام سمجھے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حلال اور حرام اور قوانین جو ہیں وہ اللہ با اختیار ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ قانون بنائے، اور بالخصوص ایسے قانون جو اللہ کے قوانین کے مقابلے میں ہوں، متوازی ہوں۔ آپ کو یاد ہے پوری سورہ تحریم میں جو واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی، اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی ہے؟ تو آپ نے فوراً اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ تو ایک پیغمبر کو اگر اختیار نہیں تو کوئی اور کون ہوتا ہے؟ بلکہ حلال حرام کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار دینا یہ اس کو رب بنانے کے برابر ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت ابی بن کعب جو پہلے یہودی عالم تھے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، ہم رب تو نہیں بناتے تھے جب میں یہودی تھا۔ آپ نے فرمایا کیا جو تمہارے عالم چیز حلال کہتے تھے تم اس کو حلال نہیں مانتے تھے بغیر کسی دلیل کے، بغیر اللہ کی دلیل کے، اور جس کو حرام کہہ دیتے تم حرام ٹھہرا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ تو قوانین بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ 4 چیزوں کو حرام کیا، ایک خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایک مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، ایک وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کے لیے مشہور کر دی جائے، اور خون، بہتا ہوا خون۔ ہاں اگر کوئی اپنی مجبور کر دیا جائے، اب مجبوری 2 طرح کی ہے، ایک تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی جائے کہ یہ کھاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے، کیا وہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو تو وہ مجبور ہے تو پھر وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ باغی نہ ہو، وہ سرکش نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی مزے سے کھانے والا نہ ہو، یا بار بار ایسی باتیں نہ کرنے والا ہو، جب وہ مر رہا ہے اس وقت اتنا کھا لے جس سے جان بچ سکتی ہے، پیٹ بھر کے پھر بھی نہیں کھائے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا اور تمہاری زبانیں جو باتیں کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ یہ اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی حلال حرام کسی چیز کو کرنا تو اللہ کا اختیار تھا، تو کوئی اور کہہ دے کہ یہ حلال ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا نام لے کے تم حلال حرام کر رہے ہو، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایک بات اللہ نے نہیں کی اور وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ بھی افتراء ہے، اور چیز کو حلال حرام اپنی مرضی سے کرنا بلا دلیل قرآن حدیث کی دلیل کے، تو وہ بھی افتراء ہے، تو ایسے لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو تمہارے سامنے ایسا کر رہے ہیں
اپنی مرضی سے حلال حرام، اپنی مرضی سے قوانین بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے سب کچھ بنا رہے ہیں۔ قرآن حدیث کے مقابلے میں ایک نظام اللہ نے دیا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ کیا قرآن اور حدیث نعوذ باللہ نامکمل ہے؟ کیا یہ رہنمائی نہیں کرتا قیامت تک؟ جب یہ مکمل ہے تو پھر اسی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخر میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ بھی کٹ گئی، میں میرا گل کروں سر کال تے واپس کیویں جائیں گے؟ نہیں کٹیا، میں نہیں کٹیا۔ اچھا اچھا، کتوں لوگ کھول کے اچھا بڑی پہلے ریکارڈنگ بند کرو۔ ہاں بیٹا ریکارڈنگ پیچھے دی میری گلاں آئیاں نا، یہ کٹ دے میں سنے جڑا سبق تے۔ اچھا یہ کٹ دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔